جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ آپ حضرت مولانا جامی صاحب سے سنیں گے۔ میں مختصر وقت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس میں بعض حضرات کو شک و شبہ ہوتا ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جسم کے ساتھ نہیں بلکہ آپ روحانی طور پر تشریف لے گئے۔ تو علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے اپنے جسم اطہر اور روح مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے۔ رہا یہ سوال کہ کیا سائنسی اعتبار سے ایک آدمی آسمانوں کے اندر سے گزر سکتا ہے؟ چونکہ وہاں کی حدت اور گرمی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلانے والے مالک الکل اور اس کائنات کے خالق اللہ سبحانہ تعالی ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع ہے۔ جیسا اللہ تعالی کائنات کو حکم فرماتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند تعالی نے خود بلایا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ اطلاع بھیجی گئی اور دعوت نامہ پیش کیا گیا کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ بلندی کے اہم ترین مقام تک پہنچے، اور اس مقام تک جہاں کائنات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایک ان لوگوں کے لیے تھی جو سائنسی اعتبار سے اس کو سوچنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ معراج کے معنی دراصل ہیں ترقی کے، اور علماء سیر نے اس کے دو حصے کیے ہیں، ایک اسرا اور ایک معراج۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسرا کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور سورہ نجم کے اندر معراج کے واقعے کو بیان فرمایا، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او۔ تو یہ دو قصے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا جو آگے تک سفر ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اس سفر کو معراج کا سفر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دو جگہوں پر بیان فرمایا، اسرا کو ان آیتوں میں اور نجم کے اندر معراج کے قصے کو بیان کیا۔ یہ معراج کا قصہ کب پیش آیا؟ اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں، مگر جس پر زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ واقعہ مدینہ منورہ آنے سے قبل پیش آیا۔ اسی طرح سے مہینوں کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ ربیع الاول، ربیع الاخر، رجب، شوال اور رمضان بتاتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 27ویں شب رجب کی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ پیش آیا کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا ہوئی، اور آپ طائف کے اندر جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا وہ انتہائی درجے بھیانک تھا، اور پھر اسی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ پیش آیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال کیا۔ یہ مسلسل اتنے واقعات تھے کہ جس کی وجہ سے آپ رنجیدہ اور آپ کے اوپر غم اور آلام کے پہاڑ تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالی اب اپنے پاس بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتے تھے، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ جن کو تم مٹانا ختم کرنا چاہتے ہو وہ ختم نہ ہوں گے، نہ مٹیں گے، بلکہ ان کے درجات کو اتنا بلند کیا جائے گا
کہ دنیا کا کوئی انسان نبی ہو یا ولی اس درجے تک پہنچ نہیں سکتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرماتے ایک رات کہ کچھ نیند کی حالت میں اور کچھ بیداری کا عالم تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چھت کے ذریعے سے اندر تشریف لائے، حضرت میکائیل علیہ السلام اور آپ کو وہاں سے لے گئے حرم شریف کے اندر۔ حرم شریف میں آپ نے حتیم پر جا کر کے آپ پھر سو گئے، پھر وہاں سے آپ کو اٹھایا گیا اور زمزم کے پاس لایا گیا اور زمزم کے پانی سے آپ کا دل نکال کر کے اس کو دھویا گیا اور علم و حکمت اس کے اندر امیڑ دی گئی اور دوبارہ سے اس کو سی دیا گیا اور پھر ایک مہر لگا دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے وہاں سے لے کر کے یہ دو فرشتے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پیچھے بیٹھے اور ایک روایت کے مطابق ایک طرف حضرت جبرائیل اور ایک میکائیل ایک طرف علیہ السلام آپ کی گھوڑے یا براق کو پکڑ کر کے چلے ہیں اور آپ نے پہلا قیام یعنی آپ نے جو اشتے کیے ہیں تو پہلا قیام آپ نے مدینہ منورہ میں فرمایا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ یہاں نماز پڑھیے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھی، اس کے بعد پھر آگے سفر جاری ہوا تو جہاں موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھی وادی سینا میں، اس شجر کے باعث میں پھر آپ نے دوسرا قیام کیا اور وہاں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ مدین تشریف لے گئے جو شام کے اندر ہے، جہاں شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا، پھر وہاں آپ تھوڑی دیر آپ نے قیام کیا اور وہاں سے پھر بیت اللحم تشریف لائے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے اور وہاں آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر آپ بیت المقدس تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے تحیۃ المسجد پڑھی اور اس کے بعد پھر اذان دی گئی اور تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امامت فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ امامت کے بعد میں پھر آپ کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، معراج کے معنی سیڑھی کے بھی ہیں، اور پھر وہ بیت المقدس سے سیڑھی آسمانوں کی طرف اور پھر آپ یہاں سے چڑھ کر کے آسمانوں پر، اس کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک جس کا ذکر سورہ نجم کے اندر ہے اور پھر وہاں سے آگے بڑھے صریف الاقلام پر، پھر اس کے بعد میں آپ آگے بڑھے تو عرش اعظم پہنچ گئے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہاں ملاقات ہوئی اور گفتگو ہوئی اور وہاں کیا کیا گفتگو ہوئی اس کی کوئی تفصیل حدیثوں میں نہیں ملتی ہے، کیا راز و نیاز کی بات ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ تشریف لائے اور مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے اور یہ سلسلہ ایک رات کے اندر مکمل ہو گیا۔ چند گھنٹے سمجھیے یا چند لمحات سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کی تمام حرکتوں کو روک دیا اور آپ وہاں پر پہنچ گئے اور صبح میں پھر آپ نے یہ قصہ لوگوں کے ساتھ میں بیان فرمایا اور یہ بیان کرنے کے بعد میں کئی لوگوں کا جن کا ایمان کمزور تھا وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں اس سفر میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں، وہ پورے واقعات تو اس وقت میں نہیں بیان کر سکوں گا، جامع صاحب کی زبانی آپ انشاءاللہ سنیں گے، لیکن چند قصے جو اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور جن واقعات کا تعلق ہماری سوسائٹی کی اصلاح سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ واقعات ایک امثال، ایک مثال اور ایگزامپل کے طور پر دکھائے گئے، یا دوسرے آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ مثال کے طور پر آج کے اس دور کے اندر ہوتا یوں ہے کہ اگر کوئی چور چوری کر کے بھاگ جاتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال دیتا ہے، کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا ایک اسکیچ بنایا جاتا ہے اور وہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ ایسا ہے اور اس کا قد اتنا ہے، آنکھیں اس کی ایسی ہو سکتی ہیں، یہ ایسی ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس کو جاری کر دیا جاتا ہے، اس کو خاکے بولتے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں جیسا عمل کرتے اس کے خاکے دکھائے گئے کہ اس طرح کے عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئیں گے۔ وہ کیا واقعات ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے کے اندر مجھے ایک بوڑھی عورت نے آواز دی، حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ آگے بڑھیے، اس کا جواب نہ دیجیے۔ اس کے بعد میں آگے بڑھا تو ایک بوڑھے آدمی نے مجھے کہا، بلایا، آپ نے کہا اس کا جواب نہ دیجیے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ بوڑھی عورت دنیا ہے اور یہ بوڑھا مرد شیطان ہے، اس طرف آپ کو توجہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو آپ کی ملاقات 2 پیغمبروں سے ہوئی، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھے ہیں۔ یہ واقعہ بڑے آپ توجہ سے سنیے اور اس غرض سے سنیے کہ آج کی اس رات کے اندر ہم یہ عہد اور وعدہ کر کے اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان چیزوں کو ہم نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور جن کے ناخون تانبے کے ہیں، جن کے ناخون تانبے کے ہیں، لمبے لمبے ناخون ہیں، جیسے آج کل کچھ ہپی لوگ رکھ لیتے ہیں، اور وہ اپنے ناخونوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو ایسے چیر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ کیوں معاملہ ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں اور جو لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں، جو آپس میں لڑائیاں کراتے ہیں ایک دوسرے کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک دریا کے اندر ہے اور وہ دریا کے اندر غوطے کھا رہا ہے اور پتھر لیے ہوئے ہاتھ میں اس کو کھاتا ہے، لقمہ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سود خور ہے جو سود کھاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھا تو میں نے ایک قوم کو دیکھا جو کھیتی کر رہے ہیں، ادھر وہ کاٹتے ہیں اور ان کا فصل تیار ہوتی ہے، کاٹتے ہیں، پھر دوسری فصل آ جاتی ہے، ایک ہی دن میں سارا سلسلہ یہ ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اور آگے بڑھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، ان کے سروں کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں، سر لہو لہان خون سے ہو جاتا ہے، سر ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر پتھر مارے جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فرض نمازیں ادا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ گھوڑے اور بیلوں کی طرح گھاس پوس جو چل رہے ہیں اور ان کے شرمگاہوں کے اوپر لیتھڑے بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک لکڑی ہے، وہ لکڑی کے پاس سے جو بھی آدمی گزرتا ہے وہ لکڑی اس کو پکڑ لیتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو راستے میں بیٹھ کر کے لوٹتے ہیں، ڈاکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، گٹھر باندھتے جاتے ہیں، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھا نہیں سکتے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرضے پر قرضے لیتے رہتے ہیں، قرضے پر قرضے لیتے رہتے ہیں اور ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ لکڑی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بوجھ اٹھا نہیں سکتے اور لکڑیوں پر لکڑی کھٹی کر لیتے ہیں۔ آج اس سے قرضہ لے لیا، تھوڑے دن کے بعد $1000 اس سے مانگ لیے، 500 اس سے لے لیے، اس کریڈٹ کارڈ سے لے لیے، اس کریڈٹ کارڈ سے لے لیے، قرضوں پر جمع کرتے چلے جاتے، اٹھاتے نہیں۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھا تو میں نے کچھ لوگوں کو اور دیکھا، اللہ اکبر، کہ ان قینچیوں سے ان کی زبانوں پر ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ ہیں کہ جو ممبروں پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ان بری باتوں سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ چند باتیں عرض کی ہیں، چغلی غیبت سے بچا جائے، زکوٰۃ وقت پر دی جائے، نماز وقت پر پڑھی جائے
اور جو لوگوں کو نصیحت کریں اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور قرضہ نہ لیا جائے، ضرورتاً کوئی ضرورت ہو تو لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور راجہ صاحب کے لیے نیک تمنائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کام کے اندر تقویت نصیب فرمائے اور ان کی ہر طرح مدد فرمائے۔